بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خیالات کے موضوع پہ بات کریں گے کہ خیالات کیا ہیں، خیالات کیا کر سکتے ہیں، خیالات کہاں سے آتے ہیں اور خیالات سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں اور خیالات کی طاقت کیا ہے۔ خیالات کیا ہوتے ہیں؟ خیالات ایسی لہریں ہوتی ہیں کہ جن کو ہمارا دماغ وصول کرتا ہے اور بھیجتا بھی ہے۔ یہ لہریں ہمارے دماغ کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں اور یہ لہریں دماغ سے باہر بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو ایسی لہریں جو جسم کے یا ذہن کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کو اندرونی خیالات کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے خیالات جو دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ اندرونی خیالات ہوتے ہیں، اور ایسے خیالات جو دماغ سے باہر ہوتے ہیں، اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ان کو ہم بیرونی خیالات کہتے ہیں۔ دماغ کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کا تعلق فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے، جسمانی دنیا کے ساتھ ہے، اور جو خیالات دماغ سے باہر پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق اسپرچول ورلڈ کے ساتھ ہے، روحانی دنیا کے ساتھ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو اندرونی خیالات ہیں یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 سینسز دی ہیں، 5 سینسز، 5 حصیں دی ہیں: دیکھنے والی، سننے والی، سونگھنے والی، چکھنے والی اور محسوس کرنے والی۔ تو جب ان کے ذریعے ہم کوئی بھی ڈیٹا ریسیو کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ دماغ میں چلا جاتا ہے اور دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو خیالات بنتے ہیں وہ اندرونی خیالات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی آنکھوں سے ایک آدمی کو دیکھا، تو اب وہ اس کی پکچر آنکھ سے ہوتی ہوئی دماغ کے ایک حصے میں چلی گئی، اور وہاں پر دماغ نے یہ پروسیس کیا اس کو پچھلی معلومات کے ساتھ کہ یہ آدمی کون ہے اور کیا ہے۔ تو یہ اندر خیال پیدا ہوا، باہر سے ڈیٹا لیا گیا اور اندر خیال پیدا ہوا، تو ان خیالات کو ہم اندرونی خیالات کہتے ہیں۔ جتنے زیادہ ہمارے سینسز، ہمارے آرگن جو ہیں، ہماری 5 سینسز جتنی زیادہ ایکٹیو ہوں گی اتنا ہی زیادہ ہم اس پہ پروسیس کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آنکھ کمزور ہے یا کان کمزور ہے تو ڈیٹا ہی دماغ تک نہیں جائے گا تو صحیح طرح سے پروسیسنگ نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہم اپنی روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو ہم ان خیالات کی وجہ سے اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف اب ہم بات کرتے ہیں اسپرچول ورلڈ کے خیالات جو ہیں۔ ان خیالات کا تعلق ایکسٹرا سینسری پرسیپشن سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو خواب آپ کو دکھائے جاتے ہیں، یا جب آپ ہیپنوٹزم کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں، ٹرانس کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، تو اس دوران بھی آپ بیرونی دنیا کے خیالات کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچانک آپ کو ایسا پیغام مل جاتا ہے کہ جس کا تعلق آپ کی سوچ سے نہیں ہوتا لیکن وہ ریسیو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں بتاتا چلوں کہ خیالات جو ہیں دماغ کے اندر، دماغ جو ہے نا وہ ایک اینٹینے کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ خیالات کو ریسیو بھی کر رہا ہوتا ہے اور خیالات کو سینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک تو سلیپنگ کے ساتھ ہو گیا ڈریمز میں، دوسرے ٹرانس کی کنڈیشن میں، ہیپنوٹزم والی سٹیٹ میں ہو گیا، تیسرے وہ ہوتے ہیں جو اچانک ہمیں ریسیو ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اچانک ہمیں ریسیو ہوتے ہیں یا اچانک جو ہے وہ ہمارے دماغ سے نکل جاتے ہیں، ایسے خیالات کا تعلق میں پہلے مثال دے دوں۔ جیسے کوئی دوست آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو حالانکہ آپ سوچ بھی نہیں رہے تو اچانک ایک میسیج ریسیو ہوتا ہے کہ اس بندے سے متعلق کوئی خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، یا اس کی آمد کا پتہ دماغ میں آنے لگ جاتا ہے۔
تو یہ جو خیالات ہیں یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کی وجہ سے ملے. اب ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کیا ہے؟ جس طرح سے ہماری 5 سینسز ہیں اس طرح سے ہماری ایک 6 سینس بھی ہے. اس 6 سینس کا تعلق، چھٹی حس کا تعلق ہماری ان 5 سینسوں کی لمٹ سے آگے ہے. مطلب دیکھنے میں ہم ایک حد تک دیکھتے ہیں، لیکن ای ایس پی کی وجہ سے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کی وجہ سے ہم اس لمیٹیشن سے کافی دور بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سننے کے حساب سے ہے، چکھنے کے حساب سے ہے، محسوس کرنے کے حساب سے. تو یہ جو جب آپ ای ایس پی کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، تو آپ کا تعلق اسپرچول ورلڈ کے ساتھ ہو جاتا ہے. یا کسی کی اگر مثال کے طور پر ڈیتھ ہونے والی ہو تو اس کا اگر پہلے سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کاسمک جو ریز ہیں اس پورے ورلڈ میں، کاسمک ریز موجود ہیں جن میں خیالات ٹریول کرتے ہیں، جن کو ہم ریسیو کرتے ہیں اور سینڈ کرتے ہیں. انسانی جو دماغ ہے وہ اس کے اپنے خیالات ہیں جو بندے سے متعلق ہیں، لیکن ایک سب بندوں کا، سب لوگوں کا، سب مخلوقات کا ایک کولیکٹیو انکانشیس ہوتا ہے. اس کے اندر تمام خیالات پڑے ہوئے ہیں، تمام میسیجز پڑے ہوئے، جو سوچ رہا ہے، جو کر رہا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، وہ کولیکٹیو انکانشیس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو ہم تھوڑی سی محنت کے ساتھ ان پیغامات کو ریسیو کر سکتے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیالات کی طاقت کیا ہے. خیالات کی طاقت سے دنیا کے کام آسان ہو جاتے ہیں، انسان ترقی کرنے لگ جاتا ہے، اس کا وقت بڑے اچھے سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ عروج حاصل کر لیتا ہے، وہ غور و فکر کر لیتا ہے، وہ ریسرچ کر لیتا ہے. اسی خیالات کی مدد سے انسان مختلف ایجادات کرتا ہے، وہ بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ سکون حاصل کرتا ہے. اب یہ خیالات مثبت بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ہوتے ہیں. مثبت خیالات نور پیدا کرتے ہیں، یہ تخلیقی ہوتے ہیں، اور منفی خیالات آگ پیدا کرتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، نفرت سے متعلق ہوتے ہیں. تو میں خیالات کے متعلق ایک بات کروں گا کہ خیالات جو ہے دنیاؤں پہ حکومت کرتے ہیں، جسم پر بھی، دنیاؤں پر بھی. جس طرح کے ورڈ ہیں، چاہے وہ اسپرچول ورڈ ہے، وہ یہ دنیا ہے، وہ ہر دنیاؤں میں حکومت کرتے ہیں. اور ان خیالات کی مدد سے ہم روحانی دنیا سے پیغامات موصول بھی کر سکتے ہیں اور بھیج بھی سکتے ہیں. جتنی بھی روحانی طاقتیں ہیں ان کا تعلق انہی خیالات کے ساتھ ہے. تو خیالات کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ ٹیلی پیتھی کا علم بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہپنوٹزم کا علم بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی بات ہے کہ یہ خیالات کبھی کبھی کمزور ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی مضبوط ہو جاتے ہیں. تو ان کو کمزور کون بناتا ہے، مضبوط کیسے بنتے ہیں، یہ پھر کبھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا. لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ خیالات کی جو سائنس ہے، سائنس آف دا تھاٹس جو ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے تو اس دنیا میں بھی اور روحانی دنیا میں بھی کامیابی جو ہے نا وہ بالکل 100% جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب ان خیالات کے ذریعے ہمارا تعلق روحانی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پر آپ پیغامات وصول کرتے ہیں اور بھیجتے بھی ہیں. یعنی بزرگ اولیاء کرام سے آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ فیض حاصل کرنا، تو وہ انہی خیالات کی وجہ سے ہے. تو انہی خیالات کی وجہ سے آپ دوسروں پر اپنا اثر بھی ڈال سکتے ہیں. انہی خیالات کی وجہ سے آپ مراقبے کی ایبلٹی آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، انہی خیالات کی وجہ سے. تو انہی خیالات کی وجہ سے آپ بڑی بڑی مشکلات سے بچ جاتے ہیں. انہی خیالات کی طاقت سے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو میں کبھی پھر اس کے متعلق بات کروں گا کہ کس طریقے سے اپنے خیالات کو ایک ڈائریکشن دی جائے اور کس طریقے پر عمل کر کے اپنے خیالات کو مضبوط بنایا جا سکے. اور ان خیالات کا ایک اور بھی پرپس ہوتا ہے کہ اس اپنے خیالات کی وجہ سے ہم دوسرے پر روحانی اثرات ڈال سکتے ہیں، اور اگر وہ مشکل میں ہے یا مصیبت میں ہے یا اس کا ذہنی لیول کسی حد تک ڈاؤن جا رہا ہے، تو اپنے اس خیالات کی پروجیکشن کی وجہ سے ہم اس کا مینٹل لیول ہائی کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ. اب آنے والے نئے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ خیالات
سے خیالات کو بنایا کیسے جاتا ہے، ان کی میتھڈولوجی کیا ہے؟ بہت شکریہ.